میں نے ایک ویڈیو دیکھی جن میں حنیف قریشی رافضی یہ رافضیوں کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اس طرح کہ قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء قبلہ علامہ آصف اشرف جلالی دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے آپ نے ایک خطاب میں عبارت پیش کی تھی کشف المحجوب کی. تو وہ کشف المحجوب کی عبارت یہ ہے کہ عصمت شرط نبوت است، یعنی عصمت شرط ہے نبوت کے لیے. تو یہ قبلہ جلالی صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کو معصوم مانیں گے اس کو نبی بھی ماننا پڑے گا. تو اس پر یہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کشف المحجوب شریف سے داتا صاحب کی کتاب ہے جو اس میں سے ایک عبارت اپنی گفتگو میں پیش کی کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے اپنی طرف سے اس عبارت کا ایک غلط مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا، جس کا ویڈیو کلپ لگا کر ایک سوال بنا کر میں نے مفتیان دارالافتاء دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ اس عبارت کے حوالے سے بھی حکم لگائیں کہ یہاں جو جلالی صاحب نے اس عبارت کو پڑھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، مطلب یہ کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. تو عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. تو میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ کیا عصمت شرط نبوت است کا یہ جو مفہوم جلالی صاحب نے پیش کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ اب اس کا جواب مفتیان دعوت اسلامی کی طرف سے کیا آتا ہے وہ تو جب جواب آئے گا پھر ہم دیکھیں. حنیف قریشی کہتا ہے کہ دیکھیں بھی اب یہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، اب میں ان کے فتوے کی انتظار کروں گا اس پر وہ فتویٰ کیا لگاتے ہیں. کیا بھی کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن یہ اپنی طرف سے وضاحت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ جس کو معصوم ماننا پڑے گا وہ اس کو نبی بھی ماننا پڑے گا. یہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اجماع ہے اہل سنت کا، اور یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں. تو اب یہ بتائیں فرشتوں کو بھی ہم نبی مانیں؟ یعنی یہ اپنی طرف سے، حالانکہ جو جلالی صاحب نے یہ جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ رافضی اہل تشیع کہتے ہیں کہ 12 امام اور 14 معصوم، یعنی جو اماموں کو معصوم کہتے ہیں جلالی صاحب قبلہ نے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ قبلہ داتا صاحب کی عبارت پیش کی. لیکن اس حنیف رافضی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جلالی صاحب یہ جواب کس کو دے رہے ہیں. کیا تم معصوم مانتے ہو؟ تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ جس طرح اہل تشیع مانتے ہیں 12 امام 14 معصوم، کیا حنیف قریشی تو بھی معصوم مانتا ہے؟ بات ہو رہی ہے اشرف المخلوقات میں سے، جو حضرت انسان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو انسانوں میں سے بشریت میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو منصب نبوت عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب معصومیت بھی عطا فرمایا. یہاں پر فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی. قبلہ جلالی صاحب کی بات کا سیاق و سباق بھی یہی ہے کہ انسانوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معصومیت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا. تو جس کو معصوم مانیں گے تو اس کو لا محالہ اس کو نبی بھی مانیں گے. قبلہ جلالی صاحب کی عبارت کا مفہوم بھی یہی ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد بھی یہی ہے، اور ہر بندہ سننے والا یہی مقصد سمجھے گا. میں نے یہ ویڈیو دیکھی، مجھے ایک طرف سے رونا بھی آیا اور ایک طرف سے ہنسی بھی آئی. رونا اس بات پر تھا کہ پتہ نہیں اس کو کس نے مفتی بنا دیا، اور ہنسی اس بات پر جس کو یہ بھی سمجھ نہ آئے کہ جلالی صاحب نے یہ جو عبارت پیش کی اور وضاحت کی، کس لیے وضاحت کی اور کن کے لیے وضاحت کی، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن حنیف قریشی کو ہمارا مشورہ وہی ہے، ہم وہی مشورہ دیں گے. حنیف قریشی تو اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا 1 سال پورا، اور اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھ، اور کتابوں کو پڑھ کے بعد میں جو بات کرنی ہے تو کر لے.